بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹری سٹی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، ایک شام ایک عورت جس کا نام لیلین تھا، وہ اپنے کام سے واپس اپنے گھر کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں اس نے کسی بچے کے رونے کی آواز سنی۔ لیلین وہیں رکی اور آس پاس دیکھنے لگی کہ آخر یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اسے غور کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ آواز تو جھاڑیوں کے پیچھے سے آ رہی ہے۔ جب وہ تھوڑا قریب گئی تو اس نے 5 سال کی ایک بچی کو دیکھا۔ بچی کے کپڑے کافی گندے تھے اور وہ خوفزدہ انداز سے لیلین کو دیکھ رہی تھی۔ لیلین نے اس بچی سے نام پوچھا مگر وہ بچی کچھ نہ بولی۔ لیلین نے اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا مگر آس پاس کوئی نظر نہ آیا۔ لیلین کو اندازہ ہو گیا کہ یہ بچی یا تو گم ہو چکی ہے یا پھر اسے کسی مقصد کے لیے یہاں چھوڑا گیا ہے۔ لیلین نے کچھ زیادہ نہیں سوچا اور اس نے بچی کو اٹھایا۔ بچی نے جب لیلین کے پاس کھانا دیکھا تو وہ اس پر جھپٹ پڑی اور جلدی سے کھانے لگی۔ لیلین نے جب بچی کو اس طرح کھانے پر جھپٹتے دیکھا تو اسے ایسے لگا کہ جیسے یہ بچی کئی دن سے بھوکی ہو۔ لیلین نے اس بچی کو لیا اور گھر لے گئی۔ لیلین کا ہسبینڈ اس بچی کو دیکھ کر کافی حیران ہوا اور لیلین سے کہنے لگا کہ وہ آخر اس بچی کو گھر کیوں لے کر آئی ہے۔ لیلین نے اپنے شوہر کو بتایا کہ کیسے یہ بچی اس کو راستے میں ملی۔ لیلین کا شوہر اس بات سے بالکل بھی خوش نہ تھا۔ خیر، لیلین نے بچی کو اپنے بچوں سے تعارف کرایا اور اس کا منہ دھلوایا۔ یہ بچی کافی خوبصورت تھی مگر اس کے چہرے پر ایک نشان تھا۔ لیلین نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں اس کے ماں باپ کو تلاش کرنا چاہیے مگر اس کا شوہر اس کی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں لے رہا تھا۔ جب لیلین نے بار بار اس سے اس بچی کے بارے میں بات کی تو لیلین کے شوہر نے کہا کہ کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ اس بچی کے ماں باپ خود ہی اسے اس سردی میں وہاں پھینک کر چلے گئے ہیں؟ اور پھر اس نے کہا کہ وہ کل پولیس کو اس کے بارے میں انفارم کرے گا۔ شام گزر گئی اور وہ بچی لیلین کے بچوں کے ساتھ کھیلتی رہی اور جب سونے کا وقت آیا تو لیلین نے اس بچی کو اپنے ساتھ سلایا۔ اسی دوران اس بچی نے لیلین کو بتایا کہ اس کا نام زوئی ہے۔ صبح ہوتے ہی لیلین نے پولیس کو کال کی اور پولیس زوئی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ لیلین نے پولیس آفیسر سے پوچھا کہ اس بچی کا کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے اس بچی کے ماں باپ کو ڈھونڈیں گے۔ اگر وہ لوگ مل گئے اور یہ بچی کچھ برے حالات کی وجہ سے ان سے جدا ہوئی ہو تو اس کو واپس ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو زوئی کو آرفنیج بھیج دیا جائے گا۔ لیلین نے زوئی کو کچھ کپڑے اور کھلونے دیے۔ بدقسمتی سے زوئی کے والدین نہ مل سکے اور پھر زوئی کو آرفنیج بھیج دیا گیا۔ لیلین نے بہت کوشش کی کہ وہ زوئی کو اڈاپٹ کر سکے مگر اس کے لیے کافی مشکلات تھی کیونکہ اس کا شوہر ہرگز یہ نہیں چاہتا تھا۔ لیلین کی لاکھ کوششوں کے بعد بھی اس کا شوہر اس بات کے لیے راضی نہ ہوا۔ پھر لیلین نے آخر تنگ آ کر تھک کر اس سے کہا کہ وہ آرفنیج میں جا کر زوئی سے ملا کرے گی اور وہ کبھی اسے روکے گا نہیں۔ لیلین ہفتے میں 2 بار اس سے ملنے جاتی اور ویکنڈ پر اسے امیوزمنٹ پارک بھی لے کر جاتی۔ لیلین زوئی کے لیے شاپنگ بھی کرتی۔ ایک دن جب وہ زوئی سے ملنے آئی تو اسے آرفنیج کے انچارج نے بلایا اور اسے بتایا کہ زوئی کو کوئی اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے اور اسے اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ زوئی آپ سے بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی ہے اور آپ اسے اڈاپٹ بھی نہیں کر رہی تو یہ زوئی کو اڈاپٹ کرنے والوں کے لیے کوئی پرابلم بن سکتی ہے۔ لیلین نے انہیں بتایا کہ اس کا شوہر اسے الو نہیں کر رہا۔ لیلین وہاں سے اٹھی اور زوئی کے پاس چلی جاتی ہے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ زوئی سے آخری بار مل رہی ہے۔ لیلین کے لیے زوئی سے الگ ہونا کافی مشکل تھا مگر وہ جانتی تھی کہ زوئی کے لیے یہ اچھا ہے۔ لیلین نے جب پتہ کرایا تو اسے معلوم ہوا کہ زوئی کو اڈاپٹ کرنے والے لوگ اچھے ہیں۔ لیلین اب زوئی کی طرف سے بالکل پرسکون ہو چکی تھی۔ زندگی ایسے ہی بڑھتی رہی اور لیلین زوئی کو بھول جاتی ہے۔ اب اس بات کو 17 سال گزر چکے تھے۔ لیلین کے بچوں کی شادی ہو چکی تھی اور اب لیلین دادی بننے والی تھی۔ لیلین کی بڑی بہو کو بچے کی پیدائش کے لیے ہسپتال لے جایا جاتا ہے۔ اسی دوران لیلین کی بہو کی طبیعت کافی بگڑ جاتی ہے اور آپریشن کے دوران اس کا کافی خون ضائع ہو جاتا ہے۔ اسے جلد ہی خون کی ضرورت تھی مگر اس کا بلڈ گروپ کسی سے بھی میچ نہیں کر رہا تھا اور جلد ہی انہیں بلڈ ڈونر بھی مل جاتا ہے۔ اور اس طرح لیلین کی بہو کی زندگی ایک اجنبی عورت نے اپنا خون دے کر بچا لی۔ جلد ہی ماں اور بچی کو گھر منتقل کر دیا گیا مگر لیلین اس خاتون سے ملنا چاہتی تھی جس نے اس کی بہو اور پوتی کی جان بچائی تھی تاکہ وہ خود اس کا شکریہ ادا کر سکے۔ لیلین جب اس عورت کے گھر گئی تو خون دینے والی خاتون لیلین کو اندر لے جاتی ہے
اور اسے چائے پیش کرتی ہے۔ بات چیت کے دوران لیلین نے دیکھا کہ اس خاتون کے چہرے پر ایک نشان ہے اور وہ نشان دیکھتے ہی پرانی یادوں میں کھو جاتی ہے اور اسے ایک دم سے زوئی یاد آنے لگی۔ لیلین نے اس سے اس کا نام پوچھا تو اس نے اپنا نام زوئی بتایا۔ لیلین نے زوئی سے کوئی ایسی بات نہ کی اور اس سے اس کے والدین کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ اسے اڈاپٹ کیا گیا ہے۔ لیلین کو اب یقین آ چکا تھا کہ یہ وہی زوئی ہے۔ لیلین وہاں سے اٹھی اور گھر چلی جاتی ہے۔ لیلین کافی حیران تھی کہ کیسے 17 سال بعد اس عورت نے جو اس کو پارک میں ملی تھی جب وہ 5 برس کی تھی، اس نے اس کی پوتی اور اس کی ماں کی جان بچائی ہے۔ دوستو، زندگی ایک ایسا گھن چکر ہے جس میں کیے گئے معاملات آپ کی آنکھوں کے سامنے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور دہرائے جاتے ہیں۔ اس لیے ہر صورت میں، ہر مشکل میں کسی کے کام آتے رہیے تاکہ کل آپ جب مصیبت میں ہوں تو کوئی بھی ایسے انجانے میں آ کر آپ کی مدد کر جائے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کر کے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے سے منسلک تمام لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔